میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اب آپ سمجھ لیں یہ یہاں پر کوئی اور خلیفہ نہیں ہے، میں خود ہی خلیفہ ہوں۔ دوسرا جو میرے پاس مال ہے میرے قبضے میں، جس کا دنیا میں مجھے مالک بنایا گیا، اس پر بھی میں ہی خلیفہ ہوں۔ تو ان دو جگہوں جہاں پہ میں خلیفہ ہوں، اس پر میں تصرف کروں گا اللہ کی مرضی کے مطابق، تو بس یہ بات پوری ہو گئی۔ کیونکہ مال اللہ کا ہے، اس نے جیسے مجھے بتایا بالکل ایسے جیسے ایک مالک ہے، اس نے آپ کے ذمہ کچھ خرچے کے لیے آپ کو امپریس دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہاں خرچ کرنا، آپ حساب لکھے جا رہے ہیں، بعد میں اس کو حساب دے دیں گے۔ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، وہ پوچھے گا نا کمایا کہاں سے تھا، تو خرچ کہاں پہ کیا ہے، اسی لیے پوچھے گا تھا اس کا۔ یہ ہے وہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ اور اب یہاں خرچ کرنے کا مطلب کیا؟ اپنی ذات پہ تو خرچ کرتے ہی ہو، اولاد پہ تو خرچ کرتے ہی ہو، اب خرچ کرنا ہے اللہ کے دین پر۔ اللہ کہتا ہے میرے پر خرچ کرو، اور میرے پر خرچ کرنے کا مطلب دین پر خرچ کرنا، یا ابنائے نو پر خرچ کرنا، جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، پیچھے رہے۔ یہ دو مدات نکل آئیں۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ ہم سارے مضامین تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کئی رکوعوں پر مشتمل تھے، یہاں خلاصہ ہے، خلاصہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا۔ اب یہ دیکھیے دو ہی باتیں، جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ منکم سے یہاں کم کون ہے؟ انسان نہیں، مسلمان۔ ابھی بات کھلے گی، مسلمانوں سے یہ کہا، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے، ابھی آگے بات آ جائے گی، تو یہاں پہ نوٹ کرنا ہے، منکم میں مراد تم سب انسان نہیں، تم مسلمانوں میں سے جو ایمان لائیں گے یہ والا، اور جو اللہ کی راہ میں کھپائیں گے اور لگائیں گے، ان کے لیے مغفرت، ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اب آگے پڑھیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم لاؤ ایمان اپنے رب پر۔ آخری جملہ آ گیا، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے تم سے وعدہ لے لیا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ بات منافقین سے ہو رہی ہے، مشرکین سے ہو رہی ہے، کافروں سے ہو رہی ہے، یا ایمان والوں سے ہو رہی ہے؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہوا ہے، تو کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں؟ اب واپس پیچھے چلیں، اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر کیا مطلب؟ ایمان والوں ہی سے بات ہو رہی ہے، تو اگر ایمان لاؤ گے کیا مطلب؟ ان کنتم مؤمنین کا مطلب ہوگا اسلام۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اور اگر تم ایمان لاؤ کا مطلب ہوگا دل سے ایمان لاؤ۔ اب آپ اس سے اگلی آیت پڑھیں، وہ جو یہ آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ آگے کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے۔ شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ یقین کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں۔ گویا وہ دل سے ایمان لائے، اور کام کیا کیا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ تو انفاق کا کیا مطلب ہوا؟ جانیں بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، تو اجر کبیر ہے۔ اچھا یہ نہیں کرو گے، فرض کریں مومن ہو، یہ کام نہ کرو، تو پھر اگلا رکوع پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ بس ابھی ذہن میں رکھ لیں یہ سوال کہ اگر یہ دو کام نہیں کریں گے تو انجام کیا ہوگا، یہ اگلے رکوع میں اللہ نے بتا دیا، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سامنے آ جائے گا، لیکن آپ ذہن میں اس کو یاد رکھیں گے تو سامنے آئے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ہے۔ کون؟ وہ جو 6 آیتوں میں بیان ہوا ہے، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے بندے پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا آیات، وہ آیتیں جو بالکل اپنے مفہوم میں صاف ہیں، کوئی الجھن نہیں ہے، مفہوم میں کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی جلیبیاں نہیں ہیں، بالکل سیدھی آیات ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ کیا مطلب؟ جہاں سے کون روشنی کیا ہے، اندھیارے کیا ہیں؟ یہ دنیا کی محبت اندھیارا ہے، یہ جبلتوں کا قیدی بننا اندھیارا ہے، یہ جو خواہشات نفسانی ہیں یہ اندھیارے ہیں، یہ زمین کے اندر دھسانے والی چیزیں ہیں۔ اس سے نکال کے روشنی، وہ آپ کا دل جگمگ کر اٹھے، اوپر سے یہ اندھیارے چھٹیں گے تو جگمگ کرے گا۔ قرآن کا یہ کام ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے، یہ دل کو منور کر دیتا ہے، نور علی نور، یہ نور آیا ہے اندر کے نور کو جگمگ جگمگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی نرمی والا اور بہت ہی مہربانی والا ہے۔ یہ عنایت ہے کہ اس نے یہ آیتیں تمہیں بھیج کے تمہارے دل کی صفائی کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے تمہارا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے،
वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जबकि आसमानों और जमीन की मीरास वरासत अल्लाह ही की है। अभी हम पढ़ के आए कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, जो कुछ तुम्हारे पास है आखिरी किसका होगा? सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, जमीन प्लाट हर शय रह जाएगी, आखिरी वारिस अल्लाह ही है। अपनी मर्जी से अल्लाह को दे के जाओगे तो क्या मुकाम मर्तबा पाओगे, नहीं दे के जाओगे जाएगा उसी के पास, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक साहब का जिक्र आता है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत करके गए कि मेरा ये सारा माल आप जो है ना अपने हाथ से तकसीम कीजिएगा। बहुत माल था, उन्होंने तकसीम किया, मरने के बाद आखिर में कुछ कानी खजूरें रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाई और फरमाया कि अगर अपने हाथ से ये कानी खजूरें तकसीम करके जाता है ना, तो ये जो मैंने अपने हाथ से तकसीम किया है इससे ज्यादा ये कानी खजूरों का उसे नफा होता है। तो जिंदगी में करो इम्तिहान, तो जब मोहब्बत है जाते वक्त तो सबको पता है हाथ से निकल रहा है, और भागते चोर की लंगोटी के माने सारा अल्लाह के नाम कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। इम्तिहान तो मोहब्बतों का है ना, अल्लाह की खातिर ये कुर्बानी दे सकते हो या नहीं दे सकते। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल। देखिए वो एक और बात आ गई, उससे भी अगली बात जो मैंने आपको बताई थी ना, मरने से पहले और मरने के बाद एक और बात आ गई। तुम में से बराबर नहीं हो सकते वो कि जो खर्च करे और जंग करे। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि इन्फाक के साथ जंग किधर से आ गई। मायदा तो था सिर्फ इन्फाक और ईमान का, दो मुतालबे थे ना, ईमान लाए और इन्फाक करे। ये जंग किधर से निकल आई? तो अभी मैंने आपको बताया था इन्फाक माल और जान। तो जान जब अल्लाह को देने के लिए आएंगे तो किताल होगा। तो सिर्फ माल ही देने की बात नहीं है, जान लगाने की भी बात है, जान की बाजियां खेलने की भी बात है। और वैसे ये माल और वक्त भी बराबर ही है, वक्त लगा के ही माल कमाया जाता है ना, जिसने वक्त लगाया उसने माल लगाया। और ये अब आगे ये बात कि मिन क़ब्ल, अच्छा अब एक सूरत इस्लाम की वो है कि वो फतह याब है, निज़ाम इस्लाम कायम है, गालिब है, इस्लाम की हुकूमत है, उसमें इस्लाम लाना, मदद करना, नारे वो बहुत आसान हो जाएंगे। और एक इस्लाम मगलूब है, बात करने का मतलब मार खाना है, देखते अंगारों पे लेटना है। आप सोचिए दोनों बराबर हैं। जब इस्लाम अजनबी को जानता ही नहीं, जब इस्लाम पर अमल करने के नतीजे में सारे घर बार वाले छोड़ दें, आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियां हैं, बराबर नहीं हो सकते जो इस्लाम की फतह के दौर में ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, और जो उस फतह से पहले अजनबियत के दौर में इस्लाम के लिए मेहनतें, मशक्कतें, पसीने बहाते रहे, खून देते रहे, ये बराबर नहीं हो सकते। लेकिन उलाइका आज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, इस हद तक तो ठीक है कि जिन्होंने बाद में आके जंग की अल्लाह की राह में और इन्फाक किया, उनके मुकाबले में ये जिन्होंने अजनबियत के दौर में इस्लाम का साथ दिया, इनके बहुत बुलंद दर्जे हैं। लेकिन वकुल्लम वादअल्लाहुल हुस्ना, ये बाद वाले महरूम नहीं है, अल्लाह का सबके साथ अच्छा वादा है। यहां आपको समझ आ जाएगी अस्साबिकून अस्साबिकून और अस्हाबुल यमीन की, जिन्होंने उन मुश्किल हालात में सबकत किया वो तो आगे निकल गए। जो जिन्होंने फिर बाद में आए तो वो गोया वो उनमें से अगर कोई ऐसे होंगे भी तो कलील होंगे, पहले वालों में ऐसे बतेरे थे। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, पहले तो उसूली बात बयान की थी, तौहीद का लाजमी तकाजा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है अल्लाह की अमानत है। जब वक्त डिमांड करे तो समझो अल्लाह ने डिमांड की है, लगाओगे तो अल्लाह के साथ मुखलिस हो, बचाओगे मारे गए। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, वो खुश होगा, लेकिन अगर बचाओगे तो खुश नहीं होगा। अब ये जरा एक और अंदाज में बात की कि देखो तुम अल्लाह के मुकाबले में चीज क्या हो, उसकी कायनात में तुम्हारी हकीकत क्या, जर्रे जैसी हकीकत भी नहीं। अब वो बादशाह अर्ज़ो समा क्या कह रहा है, तुम्हें क्या रुतबा दे रहा है, क्या मकाम दे रहा है, कितना जो है, किस तरह तुम्हें जो है ना वो अपील कर रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे। अब किसी से कोई बादशाह कर्ज मांगे, हमारे अमारात वालों ने बेचारे ट्रंप को कितने कर्ज दे के राजी करने की कोशिश की, फिर भी काम नहीं बना। तो यहां तो बहरहाल अल्लाह कह रहा है मैं कर्ज मान रहा हूं तुमसे, अगर मुझे दोगे तो मैं तुम्हारा मकरूज हो गया गोया, इसका बदला मैं तुम्हें जन्नत में दूंगा। क्या तुम्हारा मर्तबा बना, क्या मकाम बना। फयुज़ाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम, तो अल्लाह ताला उसे वो दुगना करके लौटाएगा। अल्लाह जब दुगना करके देगा ये सूद नहीं है, इंसानों से लोगे तो सूद है, अल्लाह तो खुद अपनी मर्जी से दुगना करके बल्कि 700 गुना करके देगा, जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा। और उसके लिए होगा बहुत इज्जत वाला बदला भी, अजर भी। अब आया वो नक्शा, दो मुतालबे थे पूरे करने वालों का इंजाम और उन दो मुतालबों को पूरे न करने वाले को, जो मैंने आपको याद कराया था। मुसलमान तो तुम हो, नहीं पूरे करोगे तो क्या होगा। अब वो नक्शा अल्लाह ने पेश कर दिया। फरमाया यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात,
اب اس میں کافروں کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں سارا ذکر مسلمانوں کا ہے جو اسلام لے آئے، ان کا ذکر ہے۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم، دیکھو گے کہ ان کا جو نور ہے وہ ان کے آگے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں سے بھی دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ ایک یہ ہے، ایک نور ایمان ہے، دو مطالبے تھے نا، ایمان کا بھی نور ہوگا، جو ایک مطالبہ پورا کیا اس کی روشنی ہے دل میں، وہ یہاں آگے سے نکلے گا۔ اور یہ جو انفاق کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، نیکیاں کی، یہ گویا دائیں طرف سے، اعمال کا نور دائیں طرف سے نکلے گا۔ تو جیسے گاڑی کی دو جو ہے نا وہ ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں جیسے، یا جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں، آخرت میں اس پل صراط سے گزرنے کے لیے یہ دو روشنیاں ہوں گی جو یہاں سے، ایک سینے سے اور ایک دائیں طرف سے نکلے گی، ایک نور ایمان اور ایک نور اعمال، یہ دو روشنیاں ہوں گی، وہ ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں جو سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تم سے وہ جو ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا كَانَ وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو تم میں سے اس دوزخ کے اوپر پیش ہونا ہے، کوئی اس سے بچے گا نہیں، سب کو دوزخ کے اوپر پیش ہونا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ایمان والوں، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی والے ہوں گے ان کو ہم بچا لیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، جو ظالم ہوں گے اس میں اوندا گرا دیں گے۔ اب وہ منظر ہے، نیچے دوزخ ہے، اوپر اندھیرا ہے اور گپ اندھیرا ہے، اور ادھر دو روشنیاں ہیں جن کی مدد سے وہ رستہ جو تنگ و تاریک رستہ ہے اس سے وہ گزر رہے ہیں، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کہ تمہارے لیے بشارت ہے جنت میں پہنچنے کی، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب دیکھیے دنیا میں یہ جو لوگ تھے یہ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، عبداللہ ابن ابی بھی مسلمان تھا، اور ان کو یہ جب ایک کوئی دعویٰ کر لے نا، دیکھیں مسئلہ سمجھیں، کسی بھی شخص نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں، آپ کہیں نہیں ہم پہلے چیک کریں گے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، آپ کیسے چیک کریں گے؟ کسی کے دل کے اندر جھانک سکتے ہیں؟ اور آپ اگر ایسی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسے اس کا دل جو ہے نا آپ سے وہ خفا ہو سکتا ہے وہ ایمان لاتے لاتے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نظام دیا اچھا کہ جو ہی وہ دعویٰ کرے قبول کرو، مت کہو کہ تم مسلمان ہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ ظاہراً اس پر دو احکام نافذ ہو جائیں گے اگر اسلامی ریاست ہوگی، ایک یہ کہ نماز کی پابندی کرے، اور دوسرا کیا؟ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے۔ یہ تین کام کرنے سے وہ مسلمان ہی شمار رہے گا، کسی اور ضروریات دینی کا منکر نہ ہو، عمل کرنا نہ کرنے ایسی بات نہیں ہے، منکر نہ ہو۔ اب یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے ایمان اس کے دل میں داخل ہو تو اس کو بتا دیا علیحدہ سے، پورے دین پر عمل کرو گے بدلے میں ایمان اللہ تمہارے دل میں داخل کر دے گا۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، ڈنڈی نہیں مارنا، مخلص ہو کے کرنا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرنا، پورے کے پورے پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ سہولت پیدا کر، اور رفتہ رفتہ تمہارے دل میں ایمان بھی پیدا ہو جائے۔ اچھا یہ قربانیاں دیتے رہو گے تو زدناہم ہدا، ان کی ہدایت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب منافق کون ہے؟ جس نے اپنا دنیا بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، دیکھیے وہ کس موقع پہ انکار کرتے تھے، جہاں جان لگانے کی باری آتی تھی، جہاں مال لگانے کی باری آتی تھی، اس موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، کلی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی جو مال بچانے والے، جان بچانے والے ہیں، یہ منافق ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان والے تھے۔ یہ اللہ ہی انہیں چھانٹے گا، ہم نہیں چھانٹ سکتے، دنیا میں نہیں چھانٹا جا سکتا کیونکہ دل چیر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر منافق ہے تو آخرت میں اللہ چھانٹے گا۔ اب وہ چھانٹی کا مرحلہ آیا۔ اب دیکھیں ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہے، نور ایمان نہیں، کیونکہ دل میں ایمان گیا نہیں تھا، زبان پہ تھا، دنیا میں کام چل گیا، دل میں اترا نہیں، اور نور اعمال بھی نہیں ہے۔ وہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا عمل اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، وہ ضائع چلا گیا۔ لہٰذا اب ان کے پاس روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ جب پیچھے رہ جائیں گے تو جو آگے چلے گئے ان کو پکاریں گے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ وہ جیسے گاڑی کی لائٹیں خراب ہو جائیں تو دوسرے کو کہتے ہیں ذرا چلیں، آپ مجھے بھی ذرا ساتھ چلنے کا موقع دیں، میں آپ کے